بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ تو بابا جی کی جو زندگی تھی اس میں یہ ادب اور خلوص جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، وہ بے پناہ تھا۔ آپ خود اپنے طور پہ کبھی بھی کوئی چیز پروفیس نہیں کرتے تھے کہ میں بھی اس خاندان کا ہوں، بلکہ اس بات پہ وہ آتے ہی نہیں تھے۔ جو بھی بندہ آتا اس کو عزت اور وہ رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ایک دفعہ کوئی وہ بندہ تھا، اس نے مٹھی میں کنکریاں بند کی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نگاہ ان پہ چلی گئی ہے، تو بدبخت رہے گا، لیکن مٹھی کھول، یہ خود بتلائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ تو جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ مختلف پتھر جو تھے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے جگمگا رہے تھے۔ تو وہ طرح طرح کے نگینے بن گئے۔ تو بابا جی فرمایا کرتے تھے وہ پتھر جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ نگینے بن گئے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو وہ پوری طرح اس کو تسلیم بھی کرے دل سے اور پریکٹیکلی اس کو کرے۔ اگر وہ عملی طور پہ نہیں مانتا تو پھر اس کا کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بابا جی اس چیز کی جو ہے وہ بار بار تبلیغ کیا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحمت العالمین تھے۔ جانور آپ کے پاس آتے، آپ ان کے لیے مشکل کشائی کرتے، اونٹ نے شکایت کی، چڑیا نے شکایت کی۔ تو کئی طریقوں سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث تھے۔ اور بابا جی یہ چیز خود بھی عملی طور پہ کر رہے تھے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی جو تعلیمات تھی وہ اپلیکیبل نہیں ہے یا آج ہم ان کو کر نہیں سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے مطابق چلتے ہیں تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو بابا جی سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جناب آپ تو سید کے ادب اور احترام کی بات کرتے ہیں، تو فلاں بندہ جو ہے وہ اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، تو لوگ ان کے بارے میں شکایتیں کرتے۔ تو بابا جی فرماتے کہ دیکھیں آپ کو وہ ملے گا جو آپ کا عمل ہے۔ جو برا عمل کر رہا ہے اس کو اس کی سزا ہے، اور اگر مالک نے جس کو جو بھی دیا ہے اگر وہ اس کے مطابق چلتا ہے تو اس کی جزا ہے، اور اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اگر اس نے سید کو دیا ہے ادب کے لیے، وہ اس کا آپ کے اوپر فرض کیا ہے، تو اگر وہ نہیں وہ اس قابل نہیں ہوتا، وہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تو وہ اس کو سزا سخت ہوگی۔ پھر یہ بھی بابا جی فرماتے تھے مجھے لے چلو، چاہے کوئی بھی جو بدترین آپ سمجھتے ہو کہ وہ سید ہے اور اس کے برے اعمال ہیں، ہر طریقے سے وہ برا ہے، مجھے لے چلو، میں اس کے پاؤں میں جا کے بیٹھتا ہوں، جو کہو گے منہ مانگی مراد میں اس سے لے کے اٹھوں گا، اور اگر نہ لے کے اٹھوں تو مجھے کہنا کہ تیرا کوئی مرشد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو عقیدت تھی آپ کو، اس کی وجہ سے آپ جو تھے وہ ایک درویش، ولی، کتب، غوث، یا جو بھی وہ آپ اس کو نام دو، سائیں دو، کچھ بھی دو، وہ آپ کہو، لیکن آپ نے بابا جی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب اور پیار پیدا کرو، اور یہ وہ ہستی ہے جس کا پیار جو ہے وہ خالق نے ہم پہ واجب کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی ہیں، وہ کوئی بھی جتنا عظیم آدمی ہو وہ گداگر ہے، لیکن آل رسول جو ہیں وہ ہستیاں ہیں، وہ گرانہ ہے کہ جس کو خالق نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان سے ادب کا، ان کا پیار کریں تو خالق ہم سے پیار کرے گا۔ تو اس طرح بابا جی جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، مختلف پیریبلز میں کہانیاں سناتے، اور آپ جو تھے وہ صرف باتوں کی بات نہیں تھی، آپ عملی طور پہ لوگوں کو چاہ رہے تھے کہ اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں، اور یہ چیزیں جب آپ پیدا کر لو گے تو آپ ایک اعلیٰ اور افضل انسان بن جاؤ گے، اور وہ انسان بنو گے جو مطلوب کائنات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر لیتا ہے، ایسے انسان کے اوپر موت بھی حرام ہے۔ موت آئے گی، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ موت آئے گی، لیکن وہ انسان جو اعلیٰ اقدار سے، اعلیٰ اخلاق سے کردار محبت کرتا ہے اور اپنے اندر اچھیاں خوبیاں پیدا کرتا ہے، ایسے انسان کے اوپر موت بھی حرام ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو تھا پیار،
اور اس نے بابا جی کو ایک اعلیٰ اور افضل خود انسان بنا دیا. وہ اس لیے اعلیٰ بن گئے کہ انہوں نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا. اور وہ یہی کہتے تھے کہ کوئی بھی انسان ہے، اس کے دو کے بجائے 4 ہاتھ نہیں تھے، 4 آنکھیں نہیں تھیں، اس کے جو ہے وہ 5 کان نہیں تھے، وہ ہماری طرح کے انسان تھے. لیکن وہ اعلیٰ اس طرح بنے کہ انہوں نے آپ کی ہدایات کے اوپر عمل کیا، ان کو دل سے اپنا لیا. تو یہ دل سے اپنانے کی بات ہے. تو یہ بابا جی جو ہے وہ بات کمیونیکیٹ کرتے رہتے تھے. تھینک یو اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم.